اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 133۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ان اگر، یشاء چاہے، یذہبکم تو لے جائے تمہیں، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی اور لے آئے، بآخرین دوسروں کو، وکانا اور ہے، اللہ تعالی، علی ذالک اس پر، قدیرن بہت قدرت رکھتا۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر اپنی بادشاہی، اپنی حاکمیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے بتایا کہ تمہارے اوپر جتنے بھی احکام نافذ کیے جا رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی مفاد ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بادشاہ ہے، مالک ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا وہ غرض مند یا خواہش مند نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی احکامات تمہیں عطا کرتا ہے، وہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے، تمہاری ہی کامیابی کے لیے، تمہاری ہی فوز و فلاح کے لیے تمہیں احکامات عطا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اور پہلو کو آشکار فرمایا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اگر تم اس خیال میں بیٹھے ہو کہ دنیا کی تمام تر رونقیں، دنیا کی تمام تر رنگینیاں، اس کائنات کے اندر ہر طرح کی چہل پہل یہ ہماری وجہ سے ہے، اگر ہم نہ ہوں تو دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تم یہ سوچ اور سمجھ کر بیٹھے ہو تو تمہارا یہ سوچنا سراسر غلطی پر مبنی ہے، جہالت اور لا علمی اور نادانی پر مبنی ہے۔ تم پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف انسان ہو اگر تم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے ہو کہ یہ رونقیں ہمارے دم قدم سے ہیں، اس کائنات کی بزم سجی ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے سج رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب لفظ سنیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئیں گے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اللہ تعالیٰ کا بڑا پرجلال کلام ہے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، اے لوگو۔ اب یہاں آپ غور کیجئے، ایھا الناس آیت کے شروع میں نہیں آیا، ایھا الناس آیت کے ایک جملے کے بعد آ رہا ہے، اور ایک جملے کے بعد ایھا الناس کا آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین کوئی بڑی خاص بات ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ خاص بات کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اگر تم اپنی سانسیں لے رہے ہو تو یہ سانسیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی مرہون منت ہیں۔ یہ سانسیں تم کسی اپنی وجہ سے نہیں لے رہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو وہ تمہیں مار دے، وہ تمہیں موت سے ہمکنار کر دے۔ اگر تم زندگی گزار رہے ہو، اگر تمہاری نبض چل رہی ہے، تمہاری دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تم جی رہے ہو، تم سانس لے رہے ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تم پانی پی رہے ہو، تم زندگی گزار رہے ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کے محض فضل و کرم کی وجہ سے تم جی رہے ہو۔ یہ زندگی گزارنا کیا بلا وجہ ہے؟ آپ پھر غور کیجئے، اللہ پاک ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اس نے اگر تمہیں زندگی دی ہے تو وہ اس نے تمہیں دی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں زندگی ملی ہے، اور اگر تم زندہ ہو تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہو۔
यानी तुम्हारी बका भी उसी की वजह से है, तुम्हारा दुनिया में आना उसी की वजह से है, और फिर तुम्हारा दुनिया के अंदर बाकी रहना ये भी उसी की वजह से है। अगर वो चाहे तो वो तुम्हें ले जाए, यानी तुम्हें फना कर दे, तुम्हें मौत के घाट उतार दे, तुम्हें हस्त से नेस्त बना दे, तुम्हारी प्रेजेंस खत्म हो जाए, तुम्हारी यहां एब्सेंस हो जाए, तुम्हारा खात्मा हो जाए, सफाए हस्ती से तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाए, तुम कोई काबिले जिक्र चीज भी ना रहो। ये देखें, इन यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, तो वो ले जाए तुम्हें, तुम्हारा जमीन से सफाया कर दे, तुम्हारी नस्लों तक को मिटा दे, तुम्हारे खानदानों तक को मिटा दे, तुम्हारी आबादियों तक को तहस नहस कर दे, इस कायनात के अंदर तुम्हारा नामो निशान तक बाकी ना रहे, तुम सफाई हस्ती से मिट जाओ और तुम्हारी जगह पर वो और लोगों को ले आए। तुम यहां अय्याशियां करते हो, तुम इस जमीन के ऊपर बदमुआशियां करते हो, तुम अकड़ अकड़ के चलते हो, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हो, तुम अल्लाह ताला की मुखालफत मूल लेते हो। वो चाहे तो तुम जिंदा रहो, वो ना चाहे तो तुम खत्म हो जाओ। तो तुम्हारा यहां रहना ये उसकी चाहत से अटैच है, उसकी चाहत से मुंसलिक है। इसकी मिसालें कुरान मजीद ने खुद कई जगहों पर दी हैं। अल्लाह पाक ने कौम आद का जिक्र किया, बल्कि कौम नूह का जिक्र किया, कौम आद का जिक्र किया, कौम समूद का जिक्र किया, कौम लूत का जिक्र किया। आज ये कौमें क्या दुनिया के अंदर मौजूद हैं? हरगिज़ मौजूद नहीं हैं। माजी का वो किस्सा बन चुकी हैं, वो माजी की दास्तानें बन चुकी हैं। उनका सिर्फ माजी के अंदर कौम का नाम है, मगर उस कौम का वजूद इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर आज मौजूद ही नहीं है। उस सफाई हस्ती से मिटा दी गई, वो कौमें तहस नहस कर दी गई, उनको अजाब से दोचार किया गया और उनका नामो निशान मिटा दिया गया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ये जो तुम अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हो, तो वो अगर तुम्हें चाहे तो ज़मीन से मिटा दे और तुम्हारी जगह पर और लोगों को, और इंसानों को, और कौमों को, और ख़ानदानों को, और बस्तियों को लाके आबाद कर दे। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा, और अल्लाह ताला इस बात पर पूरी तरह कुदरत रखता है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें ख़त्म करके और तुम्हारी जगह पर और इंसानों को बसाने की कुदरत नहीं रखता, नहीं, बल्कि वो कुदरत रखता है, वो इस बात की ताकत रखता है, उसके पास पूरी कुव्वत है कि वो तुम्हारा ज़मीन से सफाया करे और तुम्हें ज़मीन से साफ़ करके, तुम्हें ज़मीन से ख़त्म करके तुम्हारी जगह पर और लोगों को ला के आबाद कर दे। अब इसी आयत के साथ एक अगली आयत भी सुनिएगा। अल्लाह पाक ने यहाँ इरशाद फरमाया, ये सूरत उन-निसा की आयत नंबर 134 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मन जो काना हो युरीदु, इरादा रखता, सवाबत दुनिया, दुनिया के सवाब का, जो शख्स इरादा करता है सिर्फ दुनिया के सवाब का, फ़इंदल्लाहि, अल्लाह के पास सवाब दुनिया, दुनिया का सवाब है, वल आखिरती, और आखिरत का, वकान अल्लाहु समीअम बसीरा, और है अल्लाह ताला सुनने वाला, देखने वाला। बड़ी दिलचस्प बात है ये भी कि हम जब भी अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं, तो हम महज दुनिया की नेमतें मांगते हैं, दुनिया का आराम मांगते हैं, हम दुनिया के सुकून का अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। ये जो सवाब लफ्ज़ आया ना, सवाब, इससे मुराद है दुनिया की लज्जतें, दुनिया की नेमतें, दुनिया की फ़ानी नेमतें, दुनिया की आर्जी नेमतें। अल्लाह ताला से हम यही मांगते हैं। मसलन कोई शख्स कारोबार मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई अपने लिए मकान मांगता है, घर मांगता है, कोई जो है वो रिज़्क़ का सवाल करता है, कोई अल्लाह ताला से सेहत का सवाल करता है, कोई अल्लाह ताला से रोज़ी का, रोटी का, खुराक का सवाल करता है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तुम अल्लाह ताला को इतना अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह छोटा समझते हो। अल्लाह ताला से जब मांगो तो अपना सवाल महज दुनिया का सवाल अल्लाह के आगे मत रखो। अल्लाह ताला से मांगना है तो दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो। यही तो फ़र्क है एक नाफरमान शख्स का और एक फरमा बरदार शख्स का, एक काफिर का और एक मुसलमान का,
ایک مومن کا اور ایک کافر کا یہی تو فرق ہے۔ مومن جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا وہ صرف دنیا کا سوال نہیں کرے گا، بلکہ وہ دنیا بھی مانگے گا، وہ آخرت بھی مانگے گا۔ کافر چونکہ اس کا بھروسہ ہی صرف دنیا پر ہے، اس کا دار و مدار ہی صرف دنیا پر ہے، تو وہ دنیا کا ہی سوال کرے گا، آخرت کا تو وہ سوال ہی نہیں کرے گا، اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو شخص مانگتا ہے، چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے صرف دنیا کے ثواب کا، اللہ اسے دنیا کا ثواب دے دیتا ہے، دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بڑی سخی بارگاہ ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ اس کے بندے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے، مگر وہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ کو چھوٹا مت سمجھو، میری بارگاہ کو بخیل مت سمجھو، میری طرف کنجوسی کی نسبت نہ کرو، میں زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک ہوں، سارے خزانوں کا میں تنہا مالک ہوں، مجھ سے فقط دنیا کا سوال نہ کرو، دنیا کی نعمتیں میرے آگے نہ رکھو، دنیا کی نعمتوں کا سوال میری بارگاہ میں مت رکھو، مجھ سے مانگنا ہے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، میرے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو، توکل مضبوط کرو، میرے احکام کی تابعداری کرو، میرے احکام کی تعمیل کرو، پھر مجھ سے مانگو، تم جو مانگو گے تمہیں اس بارگاہ سے ملے گا۔ یہ بارگاہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنے کلام کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا